اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم پارہ نمبر 26 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ کل کا جو سوال تھا کہ انسان خواہش نفس کو خدا کیسے بنا لیتا ہے، اس کا جواب تو بہت طویل ہو سکتا ہے، لیکن اگر مختصر الفاظ میں کہیں تو شاید اس وقت جب انسان اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پہ مقدم کرتا ہے، یا پھر یہ کہ انسان اپنے نفس کی ضروریات اور خواہشات کو اس حد تک بڑھا لیتا ہے اور اس کے پیچھے بھاگتا چلا جاتا ہے کہ پھر وہ جانور کی سطح تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سپارے کے اوپر۔ صورت ہماری وہی چل رہی ہے جو پہلے سے جاری تھی۔ یہاں پہ پہلے ذکر ہوتا ہے 4 عقیدوں کا، تھوڑا تھوڑا ذکر آتا ہے۔ آخرت کا ذکر آتا ہے کہ ایک خاص مدت طے ہے، اس نے آنا ہے۔ پھر توحید کا ذکر آتا ہے کہ بتاؤ یہ جو تخلیق کی گئی ہیں چیزیں، اس میں اور کس کا ہاتھ ہے اگر اللہ کا نہیں ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی بھیجنے کا ذکر آتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ دیکھو اگر اس کتاب پہ جس پہ تم ایمان نہیں لا رہے، اگر یہ واقعی اللہ کا کلام ہوا تو تم نے سوچا ہے کہ تمہارا کیا بنے گا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بشارت دی ہے جو ایمان کے بعد استقامت کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور اس استقامت کے لیے آپ کو ساری زندگی اپنے آپ پہ محنت کرنی ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی اور پکڑے گا اور ہم دین کے راستے پہ چلے جائیں گے، ہم آج فیصلہ کریں گے ساری زندگی ایسی رہیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہر روز ایک نئی آزمائش ہے، ہر گھنٹہ ایک نئی آزمائش ہے۔ تو استقامت میں جو اتنی بشارت ہے وہ ہے ہی اسی لیے کہ انسان پوری زندگی اپنے آپ سے کشمکش کرتا ہے۔ اس کے بعد ذکر کیا والدین اور بالخصوص ماں کا، کہ 3 دفعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا نا کہ یا رسول اللہ حق خدمت کس کا زیادہ ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ تمہاری ماں، دوسری دفعہ بھی تمہاری ماں، تیسری دفعہ بھی تمہاری ماں، اس کے بعد فرمایا تھا کہ تمہارے باپ۔ تو یہاں سے وہ وومن امپاورمنٹ شروع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ماں کو بحیثیت ماں وہ ساری چیزیں دیتا ہے جس میں اولاد کے اوپر اس کا حق، اس کی رسپیکٹ، اس کے حقوق سب کچھ لازم ہو جاتا ہے، اور پھر سارے رشتوں میں وہ اسی طرح کرتا ہے نا، اس کو جا کے مانگنے نہیں پڑیں گے۔ اور اسی کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بھی کچھ خوبصورت روایات ہیں۔ اگر میں کہیں باہر شاپنگ پہ جاؤں اور میرے پاس بہت سارا سامان ہو اور میرا بیٹا ساتھ ہو، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ لپک کے مجھ سے سامان نہ لے لے۔ اگر میں پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کروں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میرا بیٹا مجھے کھڑا رہنے دے اور خود بیٹھ جائے نا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر اسلام پہ صحیح سے عمل ہو رہا ہوتا تو خواتین کے یہ حقوق غصب نہیں ہوتے، اور جہاں پہ اگر ہوتے بھی ہیں تو اس کی وجہ اسلام سے دوری ہے، چاہے وہ اسلام کے نام پہ ہی کیے جاتے ہوں۔ اس کے بعد رویوں کا ذکر ہے۔ قرآن کا یہ حسن اسلوب ہے کہ وہ اکثر جگہ ہمیں دونوں چیزیں کمپیریزن کر کے دکھاتا ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا ایک دعا سکھائی گئی ہے، اور اس دعا کے ذریعے سکھانا یہ مقصد ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا چاہیے، اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ جو بھی کام میں کرنے جا رہی ہوں نا، میں نے جو کل آپ سے بات کی تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، آپ عزم کریں، تو توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے کہ اے اللہ جس طرح آپ نے مجھے ابھی توفیق دی ہے نا، قرآن سے جوڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیجیے کہ میں آئندہ بھی اس کو لے کے چلوں، رمضان کے بعد بھی میرا روٹین ایسا ہی رہے۔ اس دعا میں بھی اسلام اور توبہ کا اقرار کیا جاتا ہے کہ اللہ میں آپ پہ ایمان لائی ہوں، مسلم ہوں، میں توبہ کرنا چاہتی ہوں، پلٹنا چاہتی ہوں، آپ مجھے توفیق دیجئے کہ میں بہت شکر کروں۔ شکر یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمت کا اقرار کروں، میں نیک عمل کروں، اللہ کی توفیق کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوتا نا۔ اور پھر اپنی اولاد کی نیکی کے لیے دعا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اعمال قبول کرے گا، برائیوں سے درگزر کرے گا اور ان کو جنت میں جگہ دے گا۔ پھر ذکر آتا ہے عاد کے بھائی یعنی حضرت ہود علیہ السلام کا قوم کو خبردار کرنا، قوم کا نہ ماننا، عذاب کا شکار ہونا، اور پھر جنوں کے گروہ کا قرآن سننا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں دونوں کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، اور جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور قرآن سنتے تھے اور ایمان لاتے بھی تھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ آپ جلدی نہ کیجیے، جو کچھ ہے سامنے آ جائے گا۔ اس کے بعد سورہ محمد شروع ہوتی ہے اور دوسرا ربع بھی شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مدنی صورت ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ تعالیٰ کو ان کے اعمال نہیں چاہیے، وہ سب ضائع ہو جائیں گے۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیا، قرآن پہ عمل کرتے رہے، ہاں ان سے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ بھی معاف کرے گا، آگے کے لیے بھی آسانی کرے گا، زندگی بھی سنوارے گا۔ پھر ہر گروہ کو مخاطب کر کے الگ الگ ہدایات ہیں۔ مسلمانوں سے فرمایا گیا کہ دیکھو کفار سامنے آئے، اس وقت نرمی نہیں چاہیے، طاقت کچھ لو، اس کے بعد بے شک قیدیوں کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرو۔ اور پھر یہ کہ یہ جو حالات آتے ہیں نا، اس میں سب ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہوتے ہیں،
اور اس کے بعد پھر شہید کے اجر کا ذکر کیا ہے کہ اللہ اس کو بہت سارا اجر دے گا، اور یہ فرمایا کہ تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد ہم کیا کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر جگہ اپنے دین کی مدد کو اللہ کی مدد قرار دیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو کفار ہیں یہ اللہ کی تائید سے محروم رہیں گے اور بہت ہی برا انجام ہے جو یہ آگے دیکھیں گے۔ منافقین کا ذکر کیا، بہت اچھی باتیں، زبان کے بہت اچھے، لیکن ان کی بدنیتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ان پہ لعنت بھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے اتنا سخت استعمال نہیں کیا لفظ جتنا منافقین کے لیے کیا ہے، کہ جھوٹی توقع لگا کے بیٹھے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں یہ؟ کیا یہ سمجھتے ہیں اللہ کو دھوکہ دے دیں گے؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح یہ جنت حاصل کر لیں گے؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اہل ایمان کے ساتھ فساد کرنے میں یا اہل ایمان کو لڑوانے میں یا اہل ایمان کے اندر پھوٹ ڈالنے میں کامیاب ہو گئے؟ کیا سمجھتے ہیں یہ نا؟ اور اس کے بعد پھر فرمایا دوبارہ مسلمانوں سے کہ دیکھو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ اللہ ایسے نہیں رہنے دے گا ہمیں۔ اور پھر اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور کمزوری کا اظہار نہ کرو۔ جب دین کے مقابلے پہ کوئی آ جائے، جب جنگ کا موقع ہو، اس وقت کوئی ڈائلاگ اور کمپرومائز نہیں ہوگا اپنی طاقت دکھانے کے بعد میں بے شک اس کا راستہ ہے، لیکن اگر کوئی سامنے والا مقابلے پہ ہے تو اس وقت یہ نہیں کیا جائے گا۔ پھر تسلی دی کہ تم ہی غالب رہو گے، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، بشرطے کہ تم مومن ہو۔ اور پھر انفاق کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تمہیں اتنی آزمائش میں نہیں ڈالتا کہ جو تم اٹھا نہ سکو۔ اگر اللہ یہ کہتا سارا کا سارا مال دے دو تو کیا کرتے؟ یہ ہم سب کے لیے بھی ویسے ہی سوال ہے۔ اس کے بعد سورہ فتح شروع ہوتی ہے، اور یہ سورت اس وقت ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں اور مدینہ سے آپ مکہ روانہ ہوئے۔ حالانکہ اسی مکہ سے ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے تھے، لیکن وہاں تک پہنچے، مدینہ کے پاس رکے، وہاں جا کے اندر داخل ہونے سے پہلے پڑاؤ ڈالا، اور یہ لگ رہا تھا کہ کفار اندر نہیں جانے دیں گے۔ گفت و شنید کا سلسلہ جاری تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا، آپ گئے، لیکن پھر واپس نہیں آئے، تو یہ گمان ہوا کہ شاید ان کو قتل کر دیا گیا ہے، جبکہ کفار نے ان کو روک لیا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے بیعت لی کہ ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے، جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ لیکن پھر حضرت عثمان واپس آئے، اور اس کے بعد پھر کفار کی طرف سے بھی کچھ لوگ آئے اور ایک معاہدہ کیا گیا جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کی روح سے مسلمانوں کو ایک بہت طویل عرصہ امن کا ملا، جس میں وہ اس بات کے پابند تھے کہ کوئی کسی دوسرے پہ حملہ نہیں کرے گا، اور اگلے سال مسلمان دوبارہ عمرہ کرنے جائیں گے، اور بہت ساری اس کے اندر شرائط طے ہوئی تھیں جس میں اسلام بہت تیزی کے ساتھ پھیلا تھا۔ اس کو اس صورت میں کھلی فتح کہا گیا ہے، حالانکہ بظاہر فتح کا کوئی آثار ہے نہیں، اور مسلمانوں کو واپس جانا پڑا ہے۔ عمرہ کرنے کے لیے بھی اتنی عقیدت، اتنی محبت اپنے شہر سے تھی، واپس آئے تھے، لیکن احرام کھول کے واپس جا رہے ہیں کہ اگلے سال آنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں فتح دی۔ حضرت عمر بھی حیران ہوئے تھے کہ یا رسول اللہ کیا یہ فتح ہے؟ آپ نے فرمایا تھا ہاں، لیکن وہ فتح پھر آہستہ آہستہ نظر آئی۔ تو ہوتا یہی ہے، ہم نے سورہ کہف میں پڑھا تھا کہ ہر طرح کے حالات میں ہم دیکھتے ہیں آج، اور 10 سال بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں اور کیسے لے جا رہا تھا اور کن چیزوں کے لیے تیار کر رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور کرنے کے کاموں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی پر ایمان لاؤ، ساتھ دو، تعظیم کرو، اور اس کے بعد پھر اس بیعت کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ بیعت کے وقت موجود تھے انہوں نے اللہ سے بیعت کی، کیونکہ اللہ ان سے خوش ہو گیا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ خلوص تھا نا۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ اللہ نے تمہیں 3 چیزیں دینے کا وعدہ کیا ہے، ایک تو سکینت کہ سکون، اور ایک فتح جو کہ ان قریب خیبر میں حاصل ہوئی، اور ایک مال غنیمت جو خیبر کی فتح کے بعد جو مال غنیمت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان میں شریک صحابہ میں تقسیم کیا تھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان کے اندر جاہلانہ حمیت بیٹھی ہوئی ہے، جو ہماری برادری، ہماری قوم، یہ ساری چیزیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو دین ہے نا، یہ صرف تبلیغ کے لیے نہیں آ رہا، تبلیغ تو دین کا ایک پارٹ ہے، اصل میں تو دین اس لیے آیا ہے کہ وہ دیگر تمام دینوں کے اوپر غالب رہے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی صفات ہیں کہ وہ کفار پر تو سخت ہیں لیکن آپس میں نہیں ہیں، آپس میں بہت رحیم ہے، اور اللہ کی خوشنودی میں مشغول رہتے ہیں، سجدے کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر سورہ حجرات شروع ہوتی ہے۔ سورہ حجرات اخلاقی تعلیم ہے۔ سب سے پہلے ایمان کا اولین تقاضا، اللہ اور رسول کا فیصلہ سب سے اوپر ہوگا۔ یہ اسلامی آئین کی یا اسلامی کانسٹیٹیوشن کی بیس ہے۔
چاہے وہ ملکوں میں کچھ قانون بننا ہو، چاہے وہ گھروں میں فیصلہ کرنا ہو، چاہے مجھے اپنے لیے کرنا ہو، سب سے اوپر ہوگا اللہ اور رسول کا فیصلہ۔ اس کے بعد پھر کچھ اخلاقیات سکھائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آواز بلند نہ کرو، اور اسی کی وجہ سے مفسرین کہتے ہیں کہ جب کوئی حدیث بھی پڑھی جا رہی ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کیا جا رہا ہو تو خاموشی سے سنا جائے۔ پھر یہ فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی جب حجرے کے اندر ہوں تو ان کے باہر آنے کا انتظار کر لیا کرو۔ اس کے بعد بیچ میں ایک موضوع یہ آ جاتا ہے کہ اگر کوئی فاسق کہتے ہیں اس شخص کو جو جھوٹ بھی بول سکتا ہو، جس کی ریپوٹیشن بھی اتنی اچھی نہ ہو، اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کا فوری یقین نہیں کیا کرو۔ اور اس کے بعد پھر یہ کہ اپنی رائے پہ اصرار نہ کرو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی افراد رائے دیتے تھے تو وہ چاہتے تھے کہ انہی کی بات مانی جائے نا، تو یہاں پہ اس سے گریز کرنے کو کہا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک اہم ترین چیز آتی ہے، اسلامی معاشرے کے اندر گروہ لڑ جائیں تب بھی صلح کراؤ، آپس میں دو بھائیوں میں بھی تعلقات ختم ہوں یا تعلقات خراب ہوں، اس کو بھی درست کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یعنی کہ مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ تماشا دیکھتا رہے یا آگ لگاتا رہے یا بڑھاوا دیتا رہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ کسی کا بھی دل کسی سے خراب ہو رہا ہو تو اس کو وہیں پر روکنے کی کوشش کرے، زیادتی کرنے والے کو سمجھائے، عدل سے کام لے، لیکن حتی الامکان کوشش یہ کرے کہ دل جڑے رہیں۔ اور اسی وجہ سے آگے فوراً وہ ساری چیزیں آتی ہیں جو تعلقات کو خراب کرنے والی ہیں۔ کسی کے بھی دل میں جب کوئی کینہ، کبر یا اس طرح کی کوئی چیز جنم لیتی ہے نا تو یہ ساری برائیاں از خود آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ اب مذاق اڑانے میں کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے، نقل کرنا، اشارہ کرنا، کسی کی بھی انسلٹ کرنا، تضحیق کرنا، اس کے لیے آپ کوئی بھی طریقہ اختیار کریں، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ۔ اور اسی طرح پھر تانا دینا، یعنی کسی کا کوئی عیب ہو میں نے اس کو بات سنا دینی ہے، میں نے اس کو بتا دینا ہے، انڈائریکٹلی میں نے اس کو کچھ نہ کچھ کہہ دینا ہے، ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ اس کے بعد یہ برے القاب سے نہ پکارنا، یعنی ایک انسان اچھی راستے پہ بھی آ گیا تو اس کی پرانی برائیاں یاد کرنا یا اس کے اوپر کوئی نام رکھ دینا۔ پھر اس کے بعد یہ کہ فسق سے بچو، یعنی جو فسق ہے نا یہ ایمان سے میچ نہیں کرتا۔ فسق کی اور فاسق کی نشانیاں ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی تھی، بلکہ جہاں تک مجھے یاد ہے آپ نے لکھ کے بھی بھیجی تھیں۔ تو ایمان سے اور فسق دونوں کا آپس میں کوئی ریلیشن نہیں ہے، تو ایمان آنے کے بعد فسق میں مبتلا ہونا بہت بری بات ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ برے گمان نہ کرو۔ برے گمان میں ایک تو وہ والا گمان ہے جو بہت اچھا ہے کہ آپ اچھا ہی سوچیں نا، وہ تو بڑا پسندیدہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی بہت ہی ضروری ہو، جیسے عدالت میں جج کو فیصلہ کرنا ہے، وہ تو گمان کرے گا نا، تو اس گمان کی تو اپنی حد تک انصاف کے ساتھ اجازت ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی کے بارے میں کسی کی شہرت واقعی بہت خراب ہے لیکن آپ اس سے اچھا گمان نہیں کر سکتے، ڈیل کرنا ہو، بزنس کرنا ہو، رشتہ کرنا ہو، تو آپ کیسے اچھا گمان کریں گے؟ تو وہاں پر بھی گنجائش ملتی ہے۔ لیکن وہ والی چیزیں جس میں مجھے کچھ نہیں پتا، میں نہیں جانتی کسی کے بارے میں ازیوم کر لیتی ہوں، اور وہ والی چیزیں جو میرے سامنے کھلی ہوئی نہیں ہے اور میں سوچتی ہوں کہ اچھا یہ ہوا ہوگا اور یہ ہوا ہوگا، اس نے یہ سوچا ہوگا اور اس نے یہ کہا ہوگا، اس بات کا یہ مطلب ہوگا، اچھا کسی نے اچھا کیا ہے تو اس کا کیا مقصد ہوگا، اور یہ پوری چین میرے دماغ میں چل رہی ہوتی ہے، جو چیزیں مجھے پتہ نہیں ہوتی اور جو چیزیں کنفرم نہیں ہوتی، میں خود ہی کڑیاں جوڑ کے کیس بناتی ہوں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ کہ تجسس نہ کرو، جو چیز تمہیں نہیں پتہ تمہیں معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تک کہ کسی اسلامی حکومت کو بھی اس کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ لوگوں کے گھروں میں جھانک کے دیکھے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، تو عام شہری کو تو خیر بالکل بھی نہیں ملتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا چوکیدار نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہو۔ اور تیسری بات یہ کہ کسی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے پوچھنا، سوال کرنا، جا کے خبر لینا، کسی تیسرے آدمی سے پوچھنا، ان سب کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر آخری چیز یہ کہ غیبت نہ کرنا، انتہائی شدت کے ساتھ ذکر ہے کہ جیسے تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ، اور غیبت سے بھی صرف وہی چیزیں مستثنیٰ ہے، جیسے اگر کوئی مظلوم ہے اور وہ عدالت میں جا کے ظالم کی شکایت کرتا ہے، یہ غیبت تو جائز ہے۔ یا اگر کوئی ایسا مشورہ ہے، مثال کے طور پہ میں کسی سے پوچھوں کہ میں نے فلانا کے ساتھ کاروبار کرنا ہے، آپ کی کیا رائے ہے، تو اگر رائے چھپائی جائے گی تو یہ اس سے بڑی برائی ہو جائے گی۔ یا یہ کہ اگر کوئی رشتہ طے ہونا ہے اور معلومات کی جا رہی ہوں، ایسے موقع پہ ٹھیک رائے دینا ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ غیبت کی کوئی گنجائش نہیں ملتی۔ یہ جو چھوٹی چیزیں نا، یہ دن میں ہم پتہ نہیں کتنی دفعہ کرتے ہیں،
शायद दिन में कई कई बार हमें आइडिया ही नहीं है, क्योंकि हमारी ऐसी आदत बन चुकी है कि हम ये सारे काम बगैर सोचे समझे करते चले जा रहे हैं। और इन सारी चीज़ों से संभलने का एक बड़ा तरीका तो यही है कि इंसान अपनी ज़बान को काबू में रखे। अल्लाह ताला के नज़दीक इंसान की इज़्ज़त बहुत ज़्यादा मोहतरम है, और ये जितनी चीज़ें हैं ये किसी भी इंसान की इज़्ज़त ख़राब करने वाली हैं। और जो इंसान किसी दूसरे की इज़्ज़त ख़राब करता है वो बहुत बड़ा गुनाह करता है। और इसकी तलाफ़ी भी यही है कि उस शख्स से जाके माफ़ी मांगी जाए, शायद वो माफ़ कर दे तो अल्लाह माफ़ कर दे, या अगर वो दुनिया में नहीं है तो उसकी तरफ से सदका किया जाए, उसके लिए दुआएं की जाए, शायद अल्लाह ताला कोई रास्ता निकाल दे। वरना ये कि अल्लाह ताला उस शख्स के गुनाह मुझे दे दे या मेरी नेकियां उसे दे दे, तो ये ज़बान से निकलने वाले अल्फाज कोई मामूली चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की इबादत का जो रजिस्टर है ना, अगर वो बहुत अच्छा भी हुआ, लेकिन अगर लोगों के साथ मेरे मामलात अच्छे नहीं हैं तो मैं अल्लाह ताला की पकड़ से और उसका नतीजा हासिल किए बगैर बच नहीं सकती। तो इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि ये जो मेरी ज़बान से अल्फाज निकल रहे हैं इन सब की गिरफ्त है। और यही मैं अपने लिए भी पसंद करती हूँ ना। मैं चाहती हूँ कि मेरी इज़्ज़त महफूज रहे, कोई मेरे बारे में ऐसी बात ना करे, कोई मुझे ताना ना दे, कोई मुझे मेरी ग़ीबत ना करे। तो अल्लाह ताला चाहता है कि मैं दूसरों के लिए भी ऐसा ही सोचूं। तो ये चीज़ माशरे में पैदा करना, एक दूसरे को तवज्जो दिलाना और इसकी आदत अपने आप को डालना बहुत ज़रूरी है कि मेरे ज़बान से कोई ऐसा लफ्ज़ ना निकले जो किसी की इज़्ज़त ख़राब करता हो। उसके बाद फिर सूरह क़हफ़ शुरू होती है, मक्की सूरत है, आखिरत का जिक्र आता है, अल्लाह ताला की तमाम निशानियों को सबक बताया जाता है कि रुजू करने वाले शख्स इससे सबक ले सकते हैं। फिर फरमाया कि जो गुज़िश्ता कौमें हैं ये भी इबरत के सामान हैं, और अल्लाह ताला इंसान की रग एक गर्दन से ज़्यादा करीब है। सब जानता है वो क्या चल रहा है दिल में, वसवसे क्या आते हैं, सोचता क्या है, सब उसको मालूम है। हर एक ठीक ठीक बदला एक दिन पा लेगा। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र और नमाज की तलक़ीन की। उसके बाद सूरह ज़ारियात जो मक्की सूरत है वो शुरू होती है। यहाँ पे भी अल्लाह की निशानियाँ और रोज़े जज़ा का जिक्र है कि एक दिन वो ये देख लेंगे। उसके बाद फिर ज़िक्र है मुत्तकीन का, और उनकी सिफ़ात क्या बताई हैं कि वह एहसान करने वाले होते हैं। हमने पढ़ा है कि एहसान करने वाला वो होता है जो बढ़ के करने वाला होता है ना। जो भी काम उसने करना हो, इबादत करनी हो, इखलाक दिखाना हो या दूसरों का हक़ देना हो, तो बढ़ता है, सिर्फ लाइन तक नहीं रहता कि मेरे ऊपर से फ़र्ज़ क्या है, बल्कि उससे बढ़ के करता है। क़यामुल लैल, रातों को जागता है, अल्लाह से तौबा करता है और अपने माल को अल्लाह ताला के लिए ख़र्च करता है। इसके बाद फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जो फ़रिश्ते आए थे, जो कौम लूत की तरफ अज़ाब के लिए जा रहे थे और हज़रत इब्राहीम को हज़रत इसहाक़ की खुशखबरी दी थी, उनका ज़िक्र है। और अगले पारे में भी ये ज़िक्र यहाँ से कंटिन्यू होगा। यहाँ पे सिपारा मुकम्मल होता है। और आज जो सवाल मुझे आपसे करना है वो ये है कि सूरह हुजरात में जो अभी हमने अखलाक़ी बुराइयों का जिक्र सुना ना, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, मजाक उड़ाना, ताना देना, बुरे अलक़ाब से पुकारना, बदगुमानी, तजस्सुस, ग़ीबत, ये सारी चीज़ें इंसान क्यों करता है? क्या वजह होती है कि इंसान इसमें मुब्तला हो जाता है? पारा हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है, लेकिन जो आज की दुआ है वो बहुत ही प्यारी दुआ है, जो कि सूरह अहक़ाफ़ में आई है। रब्बी औज़िअनी अन अशकुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्ज़ाहु व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रिय्यती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। ए मेरे रब, मुझे तौफ़ीक दे कि मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझे और मेरे वालिदैन को अता की। ऐसा नेक अमल करूं जिससे तू राज़ी हो, और मेरी औलाद को भी नेक बना के मुझे सुख दे। मैं तेरे हुजूर तौबा करता हूँ और मैं मुस्लिम बंदों में से हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।